السلام علیکم پاکستان، السلام علیکم فلسطین۔ میں ہوں تہمینہ یاسمین محمد۔ آج 9 اکتوبر 2025 ہے اور الحمدللہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب واپس آ چکے ہیں۔ میں ان کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اطمینان حاصل ہوا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے نعرہ لگایا تھا فری مشتاق احمد خان صاحب۔ تو آج اگرچہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے کندھے میں بہت زیادہ درد تھا، بلکہ میں جتنی دیر تک ایئرپورٹ پر رہی مجھے شدید درد ہوتا رہا، مجھے ایک پل کو راحت نصیب نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے میں زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکی، کیونکہ میں ایک ہاتھ سے موبائل تھام نہیں پا رہی تھی اور رش اتنا زیادہ تھا کہ وہاں پہ اس طرح کھڑے ہونا بھی مشکل تھا، بار بار ایک سے دوسری جگہ جا رہے تھے ہم لوگ، اس لیے میں زیادہ ویڈیوز نہیں بنا سکی۔ لیکن میں نے ان لمحوں کو جیا ہے جب میں نے فلسطین کے حق میں لگتے ہوئے نعرے سنے، جب میں نے فلسطین کے حق میں کہی گئی باتیں سنی، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ کچھ ایسے پل تھے جب میرا دل پگھل کر رہ گیا، کیونکہ میں اتنے دنوں سے فلسطین کے لیے آواز اٹھا رہی ہوں اور کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ آئی ایم آل الون، خاص طور پہ جب سے میرے اکاؤنٹ پہ ریسٹرکشن لگی ہے اور میری ویڈیو زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچتی یا غائب ہو جاتی ہے یا میری پوسٹ غائب ہو جاتی ہے، مجھے ہر فورم سے ویڈیوز ہٹانے کا کہا گیا یا خود ہی ہٹا دی گئی۔ میں نے کیا ہی ہٹانی تھی، انہوں نے خود ہی میری ویڈیوز ہٹا دیں۔ تو مجھے کافی زیادہ تنہائی کا احساس ہوتا تھا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں، زیادہ لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی۔ کچھ میری ایسی بھی ویڈیوز ہیں جن کی جو ویوز ہیں وہ 0 ہیں، یعنی وہ کسی انسان نے نہیں دیکھی، ایسی بھی ویڈیوز ہیں۔ اور کچھ ایسی ہیں جن پہ صرف 1 ویو ہے، 2 ویو ہیں، 4 ویو ہیں، 3 ویو ہیں، تو مجھے ایسا لگتا تھا۔ لیکن آج جب میں نے لوگوں کو دیکھا، یہ یوں کہنا چاہیے ہم خیال لوگوں کو دیکھا، تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور باقی یہ ہے کہ یوان ریڈلی بھی واپس آ چکی ہیں، الحمدللہ میں اس خاتون کو کھو نہیں سکتی۔ اگر وہ واپس نہ آتی تو یقین جانیں میرے نزدیک گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا جو مقصد تھا وہ ختم ہو جاتا، کیونکہ یوان ریڈلی کی میری لائف میں کوئی الگ سی جگہ ہے۔ میری ان سے صرف ایک بار بات ہوئی ہے، لیکن ان کی کائنڈنس، ان کی خیر خواہی، ان کی بھلائی نے میرے دل پر ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے جس طرح عافیہ صدیقی صاحبہ کے لیے آواز اٹھائی اور جس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کی راہ کو اپنایا اور مسلمانوں کے لیے مسلسل آواز اٹھائی، تو میرے دل میں ان کے لیے خاص جگہ ہے، ایک الگ مقام ہے میری زندگی میں ان کا۔ تو میرے لیے انہیں کھونا بہت دشوار ہے، بہت مشکل ہے، اور میرے لیے یوان ریڈلی کے بغیر اس دنیا کا تصور نہیں ہے، تو اس لیے مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ بہرحال الحمدللہ وہ بھی آ چکے ہیں، لیکن فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی جو 9 کشتیاں کل اسرائیل نے قبضے میں لی تھیں، ان کی ابھی تک مجھے کوئی خیر خبر نہیں ملی ہے۔ اور اسی لیے کل حالانکہ ٹرمپ نے ٹویٹ کر کے بتا دیا تھا کہ جنگ بندی کے پہلے فیز پر کام ہو رہا ہے، یہ معاہدے پر دستخط ہو رہے ہیں، اس کے باوجود میں نے آج ویڈیو اپلوڈ کر دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ فلسطین میں جنگ جاری ہے، کیونکہ آج بھی فلسطین میں اسرائیل نے فضائی حملے کیے ہیں، تو میں اسے جنگ بندی نہیں کہہ سکتی۔ میرے لیے یوں بھی یہ جنگ بندی نہیں ہے، مجھے صہیونیوں پر کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پہلے بھی مارچ میں بھی جنگ بندی ہو چکی تھی، لیکن نیتن یاہو نے فیصلہ کیا کہ نہیں جی، یہ جو ہے ان پہ دوبارہ حملہ کیا جائے گا، اور پھر اس نے حملہ کیا اور ساتھ ہی اس نے امداد بھی روک دی۔ مارچ سے اب تک جو حالات آپ کے سامنے ہیں، بدترین حالات دیکھے دنیا نے، دیکھ رہے ہیں، بلکہ دیکھے کیا دیکھ رہے ہیں آج بھی۔ اگر آج بھی بمباری ہو رہی ہے ٹرمپ کی ٹویٹ کے بعد بھی، تو کون سا ذی ہوش انسان اسے جنگ بندی قرار دے سکتا ہے؟ بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ مشتاق صاحب واپس آ گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ واپس نہیں آتے تو پاکستانیوں کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں کہ روحانی اذیت کا ایک نیا در واہ ہو جاتا۔ اور باقی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گالیاں بھی دے رہے ہیں مشتاق صاحب کے لیے آواز اٹھانے کے لیے، لیکن سب لوگ جانتے ہیں، میرے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو دیکھ لیجئے، میرا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کسی کے حق میں نہیں ہوں، کسی کے خلاف نہیں ہوں، اور میں جو ہے مجھے جماعت اسلامی سے بھی کیا لینا دینا، کچھ بھی نہیں۔ میں تو فلسطین کے لیے سینیٹر مشتاق صاحب کے لیے آواز اٹھائی تھی، سمپل از دیٹ۔ میرا اور مشتاق صاحب کا رشتہ فلسطین کی وجہ سے ہے، سمپل۔ تو یہ بات ہے
تو باقی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ الحمدللہ واپس آ گئے ہیں. فلسطین زندہ باد.